الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کے اسماء گرامی ہم سماعت کر رہے تھے اور ان کے معانی اور مفاہیم آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز مختصر کلام کرتے ہوئے ہم سبق سمیٹ لیں گے. ظاہر ہے کہ جانوروں کی منڈی میں آپ لوگوں نے تشریف فرما ہونا ہے قربانیوں کی خریداری کے لیے. کچھ لوگ تو پہنچے بھی ہوئے ہیں. یہ بھی باہر کے مذہب کا حصہ ہے. آپ لوگوں کی خواہش تھی کہ آج ہم کچھ نہ کچھ سبق پڑھ لیں, اس لیے میں حاضر خدمت ہو گیا. آج کے اسماء گرامی میں سے پہلا ہے الغفار. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. لفظ غفار اور لفظ غفور, ان دونوں کے بارے میں تو ہم یہی جانتے ہیں کہ بخشنے والا تو بخشنے والا. غفور کا معنی بھی بہت بخشنے والا, غفار کا معنی بھی بہت بخشنے والا. آپ جانتے ہیں کہ میں جب دو لفظ ایک طرح کے ہوں تو اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے, مجھے میسر ہو جائے تو بیان کر دیتا ہوتا ہوں کہ ان دونوں میں کون سا باریک معنوی فرق ہے. پہلے ہم لفظ غفار اور غفور ان دونوں کا مادہ اشتقاق سمجھیں گے اور پھر ان کا بنیادی اور اساسی معنی سمجھیں گے. اس کے بعد غفار اور غفور میں فرق کیا ہے یہ سمجھیں گے. اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت ہے جس پر علامہ قشیری نے چند جملوں پر دل جیت لینے والی بحث فرمائی ہے, پھر ہم وہ بھی سیکھیں گے. لفظ غفار ہوا یا لفظ غفور ہوا, یہ دونوں لفظ بنے ہیں غین فا اور را سے. غفر غفر اللہ یغفر اللہ, غفر غین فا اور را. اسی سے مصدر میمی مجرد سے مغفرت استعمال ہوتی ہے. غفران یہ لفظ اسی سے بعض لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں. تو غفران غافر الذنب گناہوں کو بخشنے والا. الغرض لفظ غفر غین فا اور را یہ مادہ چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہر ایسی چیز جس میں چھپنے اور چھپانے کا مفہوم ہو تو وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ عربی زبان میں یہ جو ڈھال جنگ کے موقع پر استعمال کی جاتی ہے اسے مغفر بھی کہتے ہیں, اور نام بھی ہیں مغفر بھی انہیں کہتے ہیں. وہ جب انسان کے وجود کے آگے ہوتی ہے تو کچھ بھی حملہ کامیاب نہیں ہوتا, انسان نقصان سے بچ جاتا ہے. ایسے وہ سر پر رکھنے والا خود, لوہے کی کیپ اور ٹوپی فوجی لوگ استعمال کرتے تھے بھی اور ہیں بھی. تو اسے بھی عربی زبان میں مغفر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. تو عورتوں کی چادروں کو مغفار کہا جاتا ہے, وہ جسموں کو چھپا لیتی ہیں. الغرض لفظ غفران یہ بنیادی طور پر چھپانے کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کو اسی سینس میں غفور کہا جاتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا بہت سارے ہیں اور اللہ رب العالمین انہیں چھپا لیتا ہے, پتہ نہیں چلنے دیتا. یہ اس کا ہوا لفظ غفران کا بنیادی معنی.
غافر الذنب گناہ کو چھپانے والا، یعنی اسے پردے میں لے جانے والا اور پھر اسے ختم ہی کر دینے والا، جس کو ہماری زبان میں ہے لفظ فارسی کا لیکن اردو میں استعمال ہو گیا بخشش کے ساتھ ہم تعبیر کرتے ہیں، اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یعنی معاف کر دے تو انہیں ختم کر دے، پھر وہ رہیں ہی نہ۔ اس لیے فن حدیث میں یہ بحث چلتی ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو کیا معنی معاف کرنے کا؟ یہ ہے کہ انہیں یہاں سے مٹائی دیتا ہے، جو بندے کے کندھے پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں تو ان کے صحیفوں سے مٹائی دیتا ہے، یا کہ یہ ہے کہ وہاں تو لکھے رہتے ہیں لیکن فرشتوں کو وہ اللہ ان کے ذہنوں سے نکال دیتا ہے۔ یہ اس لیے یہ بحث بھی باہر کی جاتی ہے کہ غفران کا معنی کیا کریں گے، وہ اللہ چھپا دیتا ہے، اس کی شان ہے بھائی، اور ابن حجر نے کہا وہ یہاں سے بھی اڑا دیتا ہے، فرشتوں کے ذہن سے بھی اڑا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جب اللہ بخشش عطا فرماتا ہے۔ تو غفران کا اور مغفرت کا میں نے لغوی سا اور اساسی سا معنی بیان کیا۔ اس کے بعد میں بتانا چاہوں گا کہ حضرت مولا علی قاری نے لفظ غفار کا جو مفہوم ارشاد کیا، الذي يستر العيوب والذنوب في الدنيا بإسبال الستر عليها وفي العقبى بترك المعاتبة والمعاقبة لها۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ غفار اور غفور میں فرق یہ ہے کہ دونوں کا معنی معاف کرنے والا، بخشنے والا، گناہوں کو چھپا دینے والا، لیکن لفظ غفور میں اگر آپ گنو تو ہم دیکھتے ہیں کتنے حرف ہیں، غین اور فے اور واو اور رے، غفور 4 حرف ہوئے، غین فا واو اور را۔ غفار میں کتنے حرف ہوئے ہم گنتے ہیں، غف 2 اور پھر فا پھر 2، یعنی فا 2 بار ہے، یہ مشدد حرف ہمیشہ 2 بار ہوتا ہے، غین فا الف را، غفار 5 حرف ہوئے۔ تو مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ عربی کی شان یہ ہے، عربی زبان کی شان یہ ہے کہ حرف زیادہ ہو جائے تو اس کا معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ فرق نہیں ہے اردو میں، پنجابی میں، لیکن عربی زبان میں لفظ کم ہو تو مفہوم اتنا، حرف بڑھ جائیں تو معنی بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر غفور کا معنی بھی جب بخشنے والا ہوا تو غفار کا معنی کچھ یوں ہے کہ کچھ زیادہ ہی بخشنے والا۔ ظاہر ہے کہ حرف بڑھ گیا تو پھر مفہوم بھی بڑھ جائے گا، کچھ زیادہ ہی بخشنے والا۔ اب کچھ زیادہ ہی بخشنے والا اسے ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کچھ زیادہ ہی بخشنے والا، تو یہ ہوگا فرق ہمارا کہ غفور کا معنی بھی ہے بخشنے والا، تو غفار کا معنی بھی ہے بخشنے والا، تو غفار کا معنی ہے کچھ زیادہ ہی بخشنے والا۔ تو اس کو کیسے ہم اس کو سمجھیں گے کہ غفار کس سینس میں کچھ زیادہ ہی بخشنے والا ہے؟ معاف کرنا تو معاف ہی کرنا ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوا کہ زیادہ معاف کرنا؟ بھئی کوئی بندہ میرا مجرم ہو، اسے میرے پیسے دینے ہوں تو میں کہوں جی یا تجھے معاف کیا، تو بس یہی ہو سکتا ہے کہ میں نے معاف کیا۔ یہ کیا ہوا کہ کچھ زیادہ ہی معاف کیا؟ یہ زیادہ معاف کرنا یہ کیا چیز ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مدد لیتے ہیں، مفہوم کا جاننا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس وقت متن کے الفاظ تلاوت نہیں کرتا، بہت ساری احادیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میرے حضور ارشاد کیا کرتے تھے، جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حقوق چلتے ہیں، تم بے نماز ہو تو یہ اللہ کا حق تھا، آپ کے بے نماز ہونے سے مجھے کیا نقصان، یہ میرا حق ہی نہیں ہے۔ تو آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ تھا، آپ نے جھوٹ بولا تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ تھا، آپ نے روزے نہیں رکھے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو حضور فرمایا کرتے تھے، جو اللہ کے اور بندے کے مابین حقوق ہوتے ہیں تو وہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن جو بندوں کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں تو وہ اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کر دے۔ اب یہ ہو گیا عمومی حدیث شریفہ کا مفہوم۔ اس لیے اگر کسی کی غیبت ہو جائے تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ ہم کیا کریں؟ صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے، اے اللہ معاف کر دے۔ محدثین نے کہا کہ اللہ معاف ایسے نہیں کرے گا، اس کا طریقہ کار یہ بیان ہوا کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگو، جب وہ معاف کر دے گا تو پھر اللہ بھی معاف کر دے گا، اور یا پھر اس کے لیے بہت ساری دعا کرو، یہاں تک دعا کرو کہ آپ کا من اندر سے مطمئن ہو جائے کہ جو میں نے اس کو برا کہا تھا تو اس کا بدلہ بصورت دعا میں نے دے دیا ہے، تو اللہ معاف کرے گا۔ یعنی الغرض غیبت کسی کی ہو تو بندہ ادھر آ کر معافی مانگے، میں چوری کر کے سارے جہان کی، تو کہوں اللہ معاف کر دے، تو مذہب کہے گا چل نہ پہلے ادھر چل، وہ جن کا مال اٹھایا ان کا پیسہ واپس کر، تو پھر ہمارے پاس آ معافیاں مانگنے کے لیے۔
اسی لیے ایک چور بندہ پکڑا جائے تو جب قاضی اسے پکڑ کر کے تو ہاتھ کاٹنے لگے تو وہ پڑھنا لگ جائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میرا مولا میری توبہ، تو قاضی کہے گا تیری توبہ تو اللہ کے ساتھ ذرا ہاتھ کٹوا نا، ہاتھ پہلے کٹوا پھر تیری توبہ کی بات ہوگی۔ اب یوں نہیں کہ وہ کہہ جی میں نے توبہ کر لی ہے لہذا مجھے چھوڑ دیا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا میری باتیں الفاظ کچھ زیادہ ہو گئے، کیا میں کہنا چاہا، اللہ کے یہ جو حقوق ہیں اللہ ڈائریکٹ معاف فرما دے، جو بندوں کے حقوق ہیں اللہ ڈائریکٹ معاف نہیں فرماتا، قانون یہ ہے، ڈائریکٹ معاف نہیں کرتا، قانون یہ ہے۔ وہ بندہ معاف کرے گا تو معافی ہوگی، وغیرہ معافی نہیں ہوگی۔ تبھی تو قیامت والے دن جب قانون عدل چلے گا تو غیبتیں کرنے والے لوگ ان کی نمازیں اٹھا کر اللہ انہیں دے دے گا جن کی غیبتیں ہوا کرتی تھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ معاف نہیں کیا تبھی تو نمازیں اٹھا کر کے تو آج لین دین چل رہا ہے۔ تو جو لوگوں کے حق یہ معاف نہیں ہوتے ہیں، اب میں حدیث میں بولنے لگا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کو اللہ کا فضل یوں بھی ظاہر ہونا ہے، جو ابھی تک میں نے بولا وہ قانون تھا کہ بندہ جب تک بندے کو معاف نہیں کرے گا تو معافی نہیں ہے، اب میں فضل کہنے لگا ہوں۔ قیامت کو یوں بھی ہونا ہے، میرے حضور نے کہا اللہ ظالم کو بھی معاف کر دے گا، مظلوم کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ پوچھا حضور یہ کیسے ہوگا؟ میں ایسے ہوگا کہ مظلوم تو تھا ہی مظلوم، اس پر ظلم ہوا تھا، اسے تو اللہ نے اپنے فضل سے جنت دینی ہی دینی تھی، تو ہوگا یوں کہ وہ ظالم کی نیکیاں اٹھا کر جب اللہ مظلوم کو دے دے گا تو اللہ کا فضل ایسے مراحل ہیں برزخ قیامت والے دن، اللہ کا فضل اپنے عروج پر جب نور پاشیاں فرمائے گا تو ظالم بندے کو اپنے پاس سے ہی کچھ عطا فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو ظالم کو کچھ پاس سے ہی دے کر جنت میں داخل فرما دینا۔ اب مظلوم سے معافی نہیں بھی منگوائی تو بھی اپنے پلے، اپنے جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے پلے سے، تو اپنے پاس سے کچھ دے کر کے تو معاف کر دینا۔ اب سمجھیں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک نام ہے غفور، یعنی وہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور ایک ہے غفار، وہ بہت زیادہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ بہت زیادہ معاف کرنے والے کا معنی یہ ہوگا کہ ایسے گناہ جو اللہ نے قانون کے مطابق ڈائریکٹ معاف نہیں فرمانے تھے، کوئی اور معاف کرتا تو معاف ہونے تھے، اللہ غفار ہے، اگر فضل فرما دیا تو اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ کچھ اس سینس میں ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے، وہ ایسے گناہ بھی معاف فرمانے کے لیے اس کی رحمت ہے جو گناہ ویسے تو کسی اور یعنی ڈائریکٹ معاف نہیں ہونے والے تھے بلکہ انڈائریکٹلی معاف ہونے والے تھے۔ جو میں نے الفاظ پڑھے ملا علی قاری کے، فرماتے ہیں غفار کا معنی ہوتا ہے کہ بندے کے عیوب اور گناہوں پر پردہ ڈال دینا، تو ستار کا معنی بھی تو یہی ہوتا ہے۔ ابھی تو میں نے غفور اور غفار کا فرق بیان کیا، تو ستار بھی تو اسے ہی کہتے ہیں۔ وہ پانچواں کلمہ نہیں ہم پڑھتے، ستار العیوب غفار الذنوب، اے پردہ پوشی کرنے والے اور اے گناہوں کو معاف کرنے والے۔ تو ستار ستر پردہ ڈالنا، تو غفار کا معنی بھی میں نے ابھی بتایا چھپانا، پردہ ڈالنا۔ ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ بڑا لطیف فرق ہے اور خوبصورت ہے، دل کو خوش کرنے والا ہے۔ ستار کا تعلق ہوتا ہے عیب کے ساتھ اور غفار کا تعلق ہوتا ہے ذنب کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے عیب اور ایک ہوتا ہے ذنب، ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عیب، ایک ہوتا ہے گناہ۔ گناہ اور چیز ہے، عیب اور چیز ہے۔ ہر گناہ تو عیب ہے لیکن ہر عیب یہ گناہ تو نہیں ہوتا۔ بھائی چوری کرو گے یہ گناہ ہے تو عیب ہے کہ آپ نے شراب پی لی، گناہ ہے تو عیب ہے کہ آپ نے گالی گلوچ کیا، گناہ ہے تو عیب ہے کہ ہر گناہ عیب ہوتا ہے، لیکن عیب کچھ ایسے ہوتے ہیں گناہ نہیں ہوتے، کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جو گناہ نہیں ہوتے۔ کوئی مثلا ایک بندہ ہے وہ انتہائی میٹھے مزاج کا ہے، وہ غصہ بھی کرتا ہے تو مسکرا کر، ایک بندہ یہ ہے، اور ایک بندہ یہ ہے وہ نارمل بھی بولے تو لگتا ہے غصے میں ہے، اس کے لہجے میں بڑی تیزی ہوتی ہے، جلال ہوتا ہے۔ تو کئی بار وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، یار بات تو آرام سے کرو، کہتا ہے یار میں تو ان کی کیا چھڑے، آرام نہ نہیں کہہ رہا نا، وہ جملے بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ اس نے اپنی طرف سے صحیح کہا ہوتا ہے لیکن وہ لہجے میں فطری طور پر ایک ایسی تیزی ہوتی ہے وہ سننے والے کے کانوں کو خوش نہیں کرتی۔ عیب ہے، عیب ہے، لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے لیکن گناہ تو نہیں ہے۔ لہجے کا تیز ہو جانا یہ عیب ہے لیکن گناہ تو نہیں ہے۔ تو میں نے فرق بتانے کے لیے ایک ہوتا ہے عیب اور ایک ہوتا ہے گناہ۔ تو عیب تو پھر بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے عیوب ہیں جو بندوں کے اندر پائی جاتے ہیں۔ اب آپ کو فرق سمجھ آ جائے گا۔ رب کائنات نے کہا ہم ستار بھی ہیں، ہم غفار بھی ہیں، اور مطلب کیا ہوا؟ کہا تمہارے کتنے عیب ہمیں پتہ ہیں پر لوگوں پر کھلنے نہیں دیتے ہیں، اور ہم غفار بھی ہیں، کتنے گناہ تم کرتے ہو ہم جانتے ہوتے ہیں لیکن ان گناہوں پر بھی ہم پردہ ہی ڈال دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ غفار ہے اور اللہ تعالیٰ ستار ہے. بات زیادہ بھی ہے، میں کہہ دیتا ہوں. یقین جان لیجئے کہ انسانوں کے ہاں یہ چیز چلتی ہے، انسانوں کے یہ چیز چلتی ہے. بعض اوقات یہ صلح صفائی ہوتی ہے، جو معافی نامے، تو جب فریقین کو بٹھایا جاتا ہے نا معافی نامے کے لیے، صلح صفائی کروانے کے لیے، تو زور دے دو کر لوگ جو ثالثی بنے ہوتے ہیں تو ایک بار جفیاں ڈلوا دیتے ہیں، چل یار جفیاں لگاؤ سب کچھ معاف ہو گیا. لیکن سچ بتاؤں تو وہ گھر جا کر ان کے دل سے وہ کدورت نہیں جاتی، وہ گھر جا کر وہ اندر سے وہ جو آگ ہوتی ہے نا باقی رہتی ہے. انشاءاللہ تعالی جو میں نے کہا یہ آپ مشاہدے میں پاؤ کہ ایسا ہوتا ہے کہ آمنے سامنے چلے ٹھیک ہے، اوروں کے سامنے چھوڑ چھڑا دیا، لیکن جب پھر اکیلے معاملہ ہوا تو بلکہ جس بندے سے صلح کی ہوتی ہے وہی بندہ کہیں اور جگہ تنہائی میں اکیلے مل جائے نا تو جان بوجھ کر دیکھ کر کے تو آنکھ پھیر کر تو یوں بتایا جاتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا، یعنی وہ ادھر پھر گیا، وہ ادھر پھر گیا. وہ دلوں سے معاملات مکمل کمپلیٹلی ختم نہیں ہوتے. یہ انسانوں کی کہانی میں نے کہی، اب سمجھنا آپ کو سمجھ آئے گا. غفور معاف کرنے والا، غفار بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا. مولا بہت زیادہ معاف کرنے کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے قسم اٹھائی میں کہ جس بندے کے گناہوں پر اللہ نے دنیا میں پردہ ڈال دیا نا، اللہ کی قسم قیامت کو بھی پردہ ہی ڈالے رکھے گا. یہ جامع الاحادیث کے الفاظ میں نے بیان کیے. لہذا ہم سمجھے کہ غفار بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا. ادھر بھی پردے ڈال دیے، وہ چاہتا تو ادھر پکڑ لیتا، مولانا آؤ ذرا ادھر، مولوی صاحب آؤ ذرا ادھر، پیر صاحب آؤ ذرا ادھر. ادھر تو ہم نے تمہاری عزتیں چھپائی رکھی تھی نا، اب حساب دو نا آ کر. حضور نے کہا اللہ کی قسم اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں، اللہ ایسا نہیں کرے گا. اگر ادھر پردہ ڈلا ہے، اس نے ڈال دیا ہے، تو ادھر بھی پردہ ڈال کر ہی رکھے گا. اس لیے کہ وہ صرف غفور نہیں ہے بلکہ وہ غفار بھی ہے. میں نے کہا تھا کہ اچھا تو پھر اس سے لگی ہے تو ہم ذرا یہ سمجھ لیں کہ ایک عارف، ایک مسلمان اس لفظ کا فیض کشیدنا چاہے تو اسے اپنی اخلاق میں کیا ڈالنا ہوگا؟ کہتے ہیں وَحِزُّكَ مِنْهُ أَن تَعْرِفَ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا هُ وَأَن تَصْطِرَ عَلَى عِبَادِهِ وَتَعْفُو عَنْهُمْ وَتُلَازِمْ عَنِ الْإِسْتِغْفَارِ خُصُوصًا فِي الْأَسْحَارِ. فرماتے ہیں کہ بس تمہیں جاننا چاہیے کہ دل میں عقیدہ راسخ ہو جائے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہی ہے. لا یغفر الذنوب الا هو، اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. رسول اللہ علیہ السلام کی شفاعت معاف کرواتی ہے، کرتی نہیں. معاف کرنا اللہ ہی کی شان ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا یہ اللہ کی شان ہے. حضور تو درمیان میں ڈلتے ہیں بطور سفارش کرنے کے، تو معاف اللہ ہی کرتا ہے. اور پھر اس کی شان یہ ہے کہ تم بھی تو کچھ اپنے اندر معاملات. رات کو میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب تشریف لائے. ہم سب کو کہنے لگے یار آؤ محفل ذکر کرتے ہیں، مریدین اکٹھے ہو. تو ہمیں جو سبق آپ نے پڑھایا وہ یہی تھا کہ چادریں ذرا اتنی تو کھلی رکھو نا کہ کئی لوگوں کے گناہ نظر آ رہے ہیں تو اوپر ڈال لو. اتنی تو کھلی چادریں ہونی چاہیے نا کہ بندہ گناہ دیکھ کر معاف کرنا سیکھو، چادریں ڈالنا سیکھو. اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جیسا رویہ بندوں کا ہوتا ہے اللہ بندوں کے ساتھ کچھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے. اس حوالے سے تو قرآن اور حدیث ہماری بہت ساری رہنمائی فرماتے ہیں. قشیری کے الفاظ یہ آیت آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے، لیکن جو مفہوم علامہ قشیری ارشاد کرتے ہیں طبیعت میں بڑی لطافت محسوس کرو گے. یہ بڑی معروف زمانہ آیت ہے قرآن پاک کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. کہ جو بندہ گناہ کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تو پھر وہ اللہ سے استغفار کرے تو اللہ کو وہ غفور ہی پائے گا، اللہ معاف کر دے گا. اس پر دو بحثیں قشیری ارشاد کرتے ہیں. اہل علم کو زیادہ احساس لطافت ہوگا، اہل علم کو. کہتے ہیں الفاظ میں دیکھیے رب کائنات نے کہا ثم، جو گناہ کرنے کے بعد ثم یستغفر اللہ، پھر بخشش مانگے. گناہ ہو چکنے کے بعد پھر بخشش مانگے. یہ لفظ ثم کا ترجمہ ہم لوگ اردو والے مجبور ہیں، ہم اس کا معنی کرتے ہیں پھر، لیکن ثم کا معنی پھر، اس میں جو حقیقی معنی ہے وہ ادا ہو نہیں سکا. یہ سچ بات ہے. حقیقی معنی جو ہے نا لفظ ثم کا وہ ادا ہو نہیں سکا. اچھا ثم کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے؟ میں ایک بار فن کی زبان بولوں اس کے بعد اپنی ٹرانسلیشن کروں گا. ثم کا حقیقی معنی ہوتا ہے کہ عطف مع التراخی، عطف مع التراخی، یہ اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے. اچھا عطف مع التراخی کا معنی کیا ہوا؟ عطف مع التراخی کا معنی یہ ہوا کہ ایک کام میں نے ابھی کیا تو پھر وقت گزرتا گیا تو گزرتا گیا تو گزرتا گیا، کبھی کم وقت کبھی زیادہ وقت، تو بڑے زمانوں کے بعد پھر ایک
اور کام کیا تو یہ جو درمیان میں کافی سارا زمانہ گزر گیا، تراخی تاخیر، جو بہت سارا زمانہ گزر گیا، ایک کام کے بعد دوسرے کام کو بہت سارا درمیان میں جو زمانہ گزر گیا، اسے کہتے ہیں ثم۔ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے لفظ ثم استعمال کرتے ہیں۔ ایک کام کے بعد، بھائی دیکھو میں اس کی مثال دیتا ہوں، میں آپ لوگوں سے کہوں صلیت ثم زکیت، میں نے نماز پڑھی تو پھر ایک زمانہ گزرا تو جا کر زکات دی، یا پھر میں یوں کہوں کہ صلیت ثم حججت، میں نے نماز پڑھی تو پھر ایک زمانہ گزرا تو پھر میں نے حج بھی کیا۔ یہ درمیان میں ایک لمبا زمانہ گزر جانا، کبھی یہ لمبا زمانہ لمیٹڈ ہوتا ہے، کبھی ان لمیٹڈ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ، لیکن لمبی تاخیر، لمبا زمانہ گزر جائے، اس لمبے زمانے گزر جانے کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے لفظ ثم استعمال ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں، قشیری یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی کیا نظر ہوتی ہے، کیا ان جمالیاتی انداز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رب کائنات نے کہا یہ ہے، جو بندہ گناہ کر لے ثم، تو پھر ایک لمبا زمانہ گزر گیا اور ابھی تک توبہ نہیں کی، لمبا زمانہ گزر گیا، جوانیاں گزر گئیں۔ یہ الفاظ دیکھیں، من رخا عمرہ فی الزلات، گناہوں پر گناہ کرتا رہا، وافنا حیاتہ فی المخالفات، اپنی زندگی فنا کر ڈالی اللہ کی مخالفت میں، وابلا شبابہ فی البطالات، اور اپنی جوانی ضائع کر دی اس نے گناہوں کے اندر، یعنی زمانہ گزرتا گیا، برائیوں پر برائیاں چڑھتی گئیں۔ ایک لمبے زمانے کے بعد یاد آیا کہ موت قریب ہے تو معافی مانگنی چاہیے۔ لمبے زمانے کے بعد جب بڑھاپا آتا ہے نا، کئی بار مجھے نوجوان کہتے ہیں مختلف خاندانوں کے، ابا جی بیمار ہوئے تو بڑے ہی گھبرا گئے۔ میں نے کہا بچے کیوں نہ گھبرائیں، بڑھاپے کے بعد موت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بندہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے نا، تو بڑے بڑے شیر دلوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ بھی پارا پارا ہو جاتے ہیں کہ اب سامنے منزل موت نظر آتی ہے، انہیں ہلکے ہلکے مرض میں وہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ گئے ہم۔ تو میں نے کہا جس نے زندگی کھپا دی گناہوں میں، بربادیوں میں، ثم رب کائنات نے کہا ایک زمانہ بھر گناہ کرنے کے بعد، لمبے زمانے کے بعد بھی تم نے کہا نا مولا معاف کر دے، پھر بھی تم نے کہا نا کہ مولا معاف کر دے۔ ثم اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضلوں سے کہیں علم کی روشنیاں دے دے، میں کہوں گا رحمت کے کتنے دروازے اللہ نے کھولے ہوئے۔ ثم ایک زمانے کے بعد، کتنا کو زمانہ، ثم ندم قبل الموت، موت سے تھوڑی ہی دیر پہلے بندے نے کیا دیا، مولا غلطی کر بیٹھا ہوں، چھوڑ دے، معاف کر دے مولا۔ پھر کیا اب ادھر سے جواب یہ آئے گا اب یاد آیا ہے تجھے جب مرنے لگا ہے، کیا یہ جواب آئے گا؟ نہیں، رب کائنات نے کہا ثم یجد اللہ غفور الرحیم۔ لیکن لمبے زمانوں کے بعد بھی یاد آ گیا نا، اللہ پھر بھی کہے گا چلو تمہیں معاف کر دیتا ہوں، غفار جو ہوا پھر، غفور جو ہوا پھر۔ ایک تو لطیف کلام یہ تھا علامہ قشیری کا، علامہ قشیری کا، اور دوسرا لطیف کلام یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہنا اور ایک ہوتا ہے نبھانا، ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، کہنا اور نبھانا۔ یہ اللہ والو لفظ میرے ذہن میں دونوں آ گئے، نبھانا اور شے ہے اور کہنا اور شے ہے۔ سیلاب آ رہے تو سیاستدان جا کر کہتے ہیں تمہاری مدد ہوگی، نبھاتے نہیں ہیں۔ نبھانا اور شے ہے، کرنا اور شے ہے۔ قول یہ چیز ہی اور ہے، اور عمل بن جائے، کہا ہوا بول عمل بن جائے، یہ شے ہی اور ہے۔ اچھا تو پھر سمجھائیں، اللہ اکبر، میں تلاوت کروں گا تاکہ دل ذرا خوش ہو جائیں۔ قشیری کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے بندے کی جو کیفیت بیان کی، پہلی اور دوسری ذرا سنو تو، کہا من یعمل، جس نے عملاً کیا گناہ، عملاً کیا گناہ، ثم یستغفر اللہ، پھر صرف کہنے کی حد تک یستغفر، بول رہا ہے مولا معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف زبان سے کہہ رہا ہے، اس کہے ہوئے کو ابھی اس نے نبھایا نہیں، ابھی اس نے نبھایا نہیں۔ نبھائے گا تو تب جبکہ آئندہ زمانہ پائے اور پھر کبھی بھی وہ گناہ نہ کرے۔ نبھانے کا پروسیس تو بعد میں شروع ہوتا ہے، لیکن رب کائنات نے ادھر ہی فرما دیا من یعمل، عمل کیا تھا، گناہ کیا تھا، عملاً گناہ ہوا، صرف قول سے نہیں، ارادے سے نہیں، ہوا عملاً، اور اس کے بعد خیال آ گیا نہیں غلطی ہو گئی، کہا مولا معاف کر دے۔ اس کے بعد ابھی اتنا ہی کہا معاف کر دے، اگلا زمانہ نہیں آیا تو مولا اس نے کہا ہے معاف کر دے، توبہ ابھی نبھائی نہیں، قول میں کی ہے، نبھائی نہیں۔ رب کائنات نے کہا نہیں نبھائی تو کیا وہ ہم پھر بھی معاف کر دیں گے، قولاً
यस्तगफिर। सिर्फ बोल ही दिया तो हम हैं भाई, हम हैं, हम रब है ना, फिर माफ कर देंगे, हमें हमारा क्या जाता है। सुभान अल्लाह। यार मैंने भी इतनी बार ये आयत पढ़ी लेकिन नहीं, ये इल्म में वाकई मेरे हुजूर का जो बयान है ना, माँ की गोदी से लेकर कब्र तक सीखते चले जाओ, तो इतना है तो सीखेंगे ना। तो ये वाकई इल्म बहुत वसी है, बल्कि मैं कहूंगा कि कब्र तक खत्म नहीं होगा, उससे भी ज्यादा है। भाई जाहिर है कि ये हर बंदे के लिए ऐलान है। किसी की उम्र 100 साल है तो 100 साल तक उसके लिए इल्म बाकी है, किसी की 150 साल है तो 150 साल तक इल्म बाकी है। कब्र तक जो हुआ तो ये कब्र ये तुम्हारी उम्र की इंतहा है, इल्म की इंतहा नहीं है। तो क्या कि अल्लाह ताला बस वो अमलन जिस बंदे ने गुनाह किया होता है तो बस वो सच्चे दिल से कह दे मौला आपके बाद नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ कर देता है। तो फिर आखिर में जुमला चुस्त करते हैं, आखिर में जुमला चुस्त करते हैं, फरमाते हैं कि लक़द सहल अलैकल अम्र, कितनी मेहरबानी हुई कि अल्लाह ने तेरा मामला कितना आसान कर दिया, कितनी मेहरबानी हुई अल्लाह ने तेरा मामला। भाई देखो आप फिर नहीं समझे तो मैं कहता हूं मैं जो कौल करूं मैं कल आपके पैसे दे दूंगा तो निभाना तो कल है, कौल आज की है। तो कौल पर निभाने से पहले ही कौल पर ही अल्लाह की तरफ से ये जजा। फरमाते हैं अल्लाह ने तेरा मामला आसान कर दिया। रदिया अन्का बिक़ालतिन, तूने अभी सिर्फ बात ही की है, अल्लाह इस पर भी राजी हो गया। मेरा बंदा कह तो रहा है ना कि मौला माफ कर दे, मेरा बंदा कह तो रहा है ना कि मुझे माफ कर दे। यरिदिल्लाह नज़रन इला हालिल मुज़निब कैफ़ तलबल मग़फ़िरह फवजदल्लाह। एक इसमें गिरामी हमने सीख लिया। मैंने 5 तिलावत किए थे लेकिन मैं महसूस करता हूं कि एक और देखते हैं और उसके बाद छुट्टी कर लेंगे। कहा जो था कि मुख्तसर तो फिर मुख्तसर। अब फिर वही मरहला शुरू हो गया। अल क़हार, अल्लाह क़हार है। ओ जब्बार सत्तार कहावे, रोड छड़े दूध कड़िया। ये मियां साहब ने एक मौका पर इरशाद फरमाया है, पढ़ने दा ना मान करी तू न आखी में पढ़िया। ओ जब्बार कहार सदावे, रोड छड़ी दूध कड़िया। उसे क्या है, वो तो कड़े कड़ाए दूध भी रोड दे, उसे कौन पूछने वाला है। वो जब्बार है कहार है, कभी इल्म का मान ना करना। मियां साहब ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कहार। अच्छा जैसे मैंने कल पिछले सबक में कहा अल्लाह जब्बार है तो हम कुछ और ही समझते होते थे, हालांकि वो सारी गलत बात थी। जब्बार का तो बड़ा लतीफ और मीठा माना है। मुतकब्बिर यह लफ्ज हमारे यहाँ हम तो कोई और ही किस्म का माना समझते होते थे, लेकिन आपने सुना ये तो बड़ा खूबसूरत माना है लफ्ज मुतकब्बिर का। मामला कुछ ऐसा ही है। कहार हम समझते हैं कि बड़ा कोई खतरनाक माना है, कोई बड़ा खतरनाक सा माना है, जैसे कोई जाबिराना सा तो जालिमाना सा। लोगों के लफ्ज कुछ इस्तेमाल हो गए तो वो हकीकत ना समझने पर जहन में बना लेते हैं स्केच। तो कहार कुछ बढ़िया जोरावरियां करता है, तो बस मैं कुछ कह नहीं सकता। जो आप समझ रहे हो ना, जो एक चल रहा है माहौल में माना कहार है वो, ये आप लोग आमतौर पर डराने के मौके पर ये लफ्ज बोलते हो। वो जब्बार भी है, वो कहार भी है, ये डराने शराने के मौके पर लफ्ज बोलते हो। और अगर मैं कह दूं ना जो मैं अब कह रहा हूं आपके सामने, वो सब कुछ कहने से पहले मैं अगर कहूं ना कि कहार होना ये तो बड़ी उसकी करीमी है तो आपको मजा आ जाएगा। ये अल्लाह कहार है, ये तो उसका बड़ा करीमाना सलूक है इंसानों के साथ, वो कहार है। इंशाअल्लाह ताला हमारे अल्लाह के जितने भी नाम है, रब्बे कायनात ने कहा हुस्ना, वो सारे सोने हैं। वो हुस्न ढूंढना है बस, वो हुस्ना वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के सारे नाम सोने हैं, हुस्ना है, हसीन है। तो फिर कोई ऐसा मनफी माना तो उधर है ही नहीं है, ऐबों से वो पाक जात है। तो कहार का फिर माना हम समझते हैं क्या होता है, कहार का माना क्या होता है। अब देखो यार, मैं भी पब्लिक में रहता हूं तो आप भी पब्लिक में रहते हो, हम भी पब्लिक है तो हम भी सारा कुछ हम है, अफसर भी हम ही होते हैं तो पब्लिक भी हम ही होते हैं, तो मौलवी भी हम ही होते हैं, सारा कुछ इसी माशरे के अंदर ही। तो आपके साथ भी कई बार लोग अपना दुख सुख सुनाते होंगे आकर, वो चाचा जी देखो ना जी उसने क्या किया मेरे साथ। आप क्या कहते हो, पुत्र कोई गल नहीं, क़यामत पे है ना ये जो जुमला बोलते हो, इधर ना गुजारा चले तो पुत्र कोई गल नहीं, क़यामत पे है ना, फिर आप उधर का हवाला देते हो। अच्छा हमारे पास भी आ जाए जी, हम भी लोग कोशिश करते हैं कि मजहब की रोशनी में हल करें, जब देखते हैं कि हल नहीं निकलता तो फिर हम कहते हैं यार देखो जहां इतने जुल्म दुनिया में चल रहे हैं, तू वाकई बहुत मजलूम है, इंशाल्लाह गम न कर, अल्लाह ने एक हिसाब का दिन रखा हुआ है। तो वो हम कहते हैं हिसाब का दिन, उसको तसल्ली देने के लिए, और झूठी तसल्ली नहीं, सच्ची हिसाब का दिन है, उधर हिसाब हो जाएंगे सारे। वो कहते हैं हाँ चल उधर तो पकड़ा जाएगा ना। कई बार जुमले लोग आपस में बोल देते हैं, क़यामत को मेरा हाथ तेरे गिरबान में होगा, ये जुमला पब्लिक में कई बार बोला गया है। अलग अलग आप समझेंगे, मैं बताने लगा हूं कहार, जो कहर करे, जो कहर ढा दे, ये कहर होगा क्या।
الفاظ تلاوت کرتا ہوں. هو الذي اذل الجبابرة، هو الذي اذل الجبابرة. قہار کہتے ہیں کہ دو بندے ہو نا آپس میں، تو ایک زیادتی کرے، زیادتی زیادتی زیادتی، لسیدہ کی زور محمد نس جانا یا رونا. یہ مجھے کہاں سے یاد آ گیا میاں صاحب کا کلام، لسیدہ کی زور محمد. یا بیچارہ وہ رو پڑے گا یا چلا جائے گا، وہ لڑتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرے ایمان کی اجازت نہیں ہے، میں ایمان میں کمزور ہوں لڑنے کے حوالے سے، میں تیرے ساتھ نہیں لڑتا، تو میرا بھائی ہے، میرا ایمان سکھاتا ہے نہیں لڑنا. لسا ہو گیا، کمزور ہو گیا، لیکن اسے تلخی تو اندر لگتی ہے. اب ایسے میں اللہ کی طرف سے آواز آئے کہ تو غم نہ کھا، اس نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے نا، تو قیامت کو ہر ظلم کا حساب لوں گا. مولا یہ بڑا طاقتور بندہ ہے، اس کے پاس بڑی ریفلیں ہیں، بندوقیاں، گولیاں مار دیتا ہے. یہ تو رب کائنات نے کہا تجھے مار سکتا نا، ہمیں تو نہیں مار سکتا، ہم تو قہار ہیں. تو قہار کا معنی ہر ظالم سے مظلوم کے حق کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طاقت کا اظہار کر دینا، یہ معنی ہے قہار کا. رب کائنات نے کہا ہم قہار ہیں. اور کوئی خطرناک معنی تو نہیں نا؟ کہا نہیں، جنہوں نے تم پر ظلم کیا ہوگا ہر ظلم کا ہم حساب لیں گے اس سے. تو پھر وہی نا وہی بات کہ یہ تو بڑی کریمی ہے اللہ کی کہ وہ قہار ہے. اس نے اپنا ایک شان رکھا ہوا ہے کہ ہم قہار ہیں، کہ مظلوموں یہ تو قیامت کو حسین جب کہیں گے نا مولا اس یزید نے کیا کیا میرے ساتھ، تب رب کائنات قہار ہوگا اس یزید گندے پلید کے خلاف. آئے تو فوجوں کے ساتھ جناب تلواریں چلا رہا تھا، اور مرشد حسین پاک اللہ اکبر جان کا نذرانہ بھی دے دیا. لیکن قیامت والا دن پھر اللہ اکبر، اللہ قہار ہوگا. یزید سیدھا ہو جائے، سیدھا کیا چلو اسے گھسیٹو، منہ کے بل گھسیٹو. امیر المؤمنین بنا پھرتا تھا بڑا لوگوں کے کہنے پر، اور گھسیٹ کر پھینکا جائے گا. ہر فرعون کا یہ حال ہوگا، ہر ابو لہب کا یہ حال ہوگا، ہر یزید کا یہ حال ہوگا، اور میں کہوں کہ ہر نمرود کا یہ حال ہوگا، ہر قارون کا یہ حال ہوگا. اب مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ قہار کا معنی کوئی ایسے کوئی منفی سا کوئی خطرناک سا معنی نہیں، کوئی جابرانہ سا کوئی معنی نہیں، بلکہ وہ جبابرہ جو جبر کرنے والے ہیں، جو ظلم و ستم کرنے والے ہیں. رب کائنات اپنی طاقت سے ان سے حساب لے گا. اور مولا کون جیتے گا جب تو نے اپنے سامنے کرے گا اور تو ان سے حساب لینا چاہے گا؟ وہ تو بڑے زور آور ہیں. مولا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. ایک بندہ تو ایک بندہ، سارے جابر اکٹھے بھی ہو جائیں تو غلبہ اللہ ہی کی ذات کے لیے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اللہ اکبر. مولا علی قاری کہتے ہیں کہ ما احسن قول من قال. وہ تعبیر اپنی اپنی ہوتی ہے، مفہوم ایک ہی ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن الفاظ بدل جاتے ہیں تو معاملہ لطیف ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے. مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ جس بندے نے لفظ قہار کا معنی یوں سمجھایا نا تو ما احسن، بڑا مزہ آ گیا. یہ کتنا سونا قول کیا اس نے، مزہ آ گیا اس کا قول. یعنی محدث ایک شہیر مولا علی قاری بھی کہتے ہیں مجھے تو مزہ آ گیا اس کی بات سن کر، جس نے قہار کا معنی یوں کہا. آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا مزہ آ گیا، کیا مزہ آ گیا. کہتے ہیں کہ ہوا من اطمحلت عند صولته صولة كل متمرد او جبار وبادت عند سطوته قوى الملوك وارباب التفاخر والاستكبار. ایک لفظ سولت، سولت یہ سمجھو کیا ہوتا ہے سولت. میں جب میں گجر خان نے آیا تو اب ظاہر ہے کہ محراب اور ممبر کی شان ہے کہ یہاں ہم نے کوئی ہنسنا کھیلنا تھوڑا ہوتا ہے، یہاں سنجیدگی کے ساتھ قرآن پڑھنا ہوتا ہے، سیکھنا ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے. تو میری پھر شادی ہوئی تو آن گوان محلے سے خواتین گھر آنے لگ گئیں تو کہنے لگیں کہ آپ کے میاں جیسے بڑا غصہ کرتے ہیں نا. وہاں کہا جی نہیں غصہ تو نہیں کرتے، کہا لیکن ان کا چہرہ دیکھو تو غصہ ہی لگتا ہے. اب وہ محراب نشینی والی کیفیت اور گھروں میں رہنے کا انداز یہ ایک جیسا تو نہیں ہوتا. یہ جتنے بھی افسرانے والا ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے جناب بالکل ٹائی شائی سیدھی کر کے رکھتے ہیں، اور گھر جا کر وہ کوٹ چھوڑ کر قمیض بھی اتار دیتے ہیں اور بنین پہن کر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر. اب گھروں کا سٹائل اور ہوتا ہے، باہر کا اور ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی جس بندے کو بھی اللہ کوئی سا منصب دے دے تو دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر، اس کی شخصیت کو دیکھ کر کے تو محسوس کرتے ہیں کچھ دبدبا سا ہے. مجھے حدیث کے الفاظ بار موقع یاد آ گئے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی اور نبی کو نہیں، یہ کرم اور یہ انعام، یہ عطا صرف میں محمد پر ہوئی. یہ صرف میں محمد پر ہوئی. کون سی؟ میں کہ 5 چیزیں تھیں جو کسی اور نبی کو نہ ملی، مجھے ہی ملی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک بندہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، تبھی اس نے سفر طے شروع ہوا تو 1 مہینے کے بعد پہنچے گا میرے پاس.
اتنا دور ہو، 1 مہینے کے بعد جا کر پہنچے گا، لیکن اس کے دل پر میرا روب پہلے ہی طاری ہو جاتا ہے۔ یہ روب کوئی شے ہوتی ہے، اسے میں کیسے آپ کو سمجھاؤں۔ آج گھر مہمان آئے ہوئے تھے تو بچے کہہ رہے ہیں چھٹی نہ کر لے ٹیوشن سے، مجھے نہیں اپنی ماں سے، تو وہ خود چھٹی کے چکر میں تھے، تو ایسے میں آ ٹپکا گھر، تو جب انہیں لگا پتا کہ بابا آ گیا تو بیگ پکڑا اور چل پڑے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں مارا، کچھ بھی نہیں، بیگ پکڑا اور چل پڑے۔ یہ کیفیات بتا رہا ہوں کہ ہمارے ماحول میں یہ جو دبدبا سا جو ہوتا ہے، روب سا ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جس کے حق میں بھی، سب کے حق میں نہ صحیح، کچھ بندوں کا کسی پر تو روب اور دبدبا ہوتا ہے نا۔ شاگرد بیٹھے ہو تو ہم حفظ کیا کرتے تھے نا، جب میں کہتا ہوں ذرا مفہوم آپ کو سمجھ آ جائے، ہم جب حفظ کیا کرتے تھے تو ہر مدرسے میں ایسا ہوتا ہے، گپے لگاتے ہیں لڑکے حفظ کے دوران، شیطان انہیں تنگ کرتے ہیں لگاؤ گپے بھائی، تو استاد نہ ہو تو گپے چل رہی ہوتی ہیں، اچانک استاد کہیں آ جائے تو ایک لڑکے کی نظر پڑ جائے صرف، تو ہولے سے کہتا استاد آ گئے، لو سب باتیں ختم، اور قرآن پاک ہل رہے ہوتے ہیں زور زور سے اور اونچی اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دبدبے کی بات بتاتا ہوں، یہ دبدبا آپ سمجھیں قہار کیا ہے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں جس نے یہ معنی کہا طبیعت خوش کر کے رکھ دی ہے، کہا دنیا میں بڑے بڑے دبدبے والے انسان ہوتے ہیں، سہولت اور ہیبت سے لوگوں کے دل پارا ہو جائیں، لیکن قہار اسے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے تمام دبدبے رکھنے والے جب اللہ کے حضور چلے جائیں نا تو وہاں انہیں اپنا دبدبا بھول جائے اور یہ کپ کپانے لگ جائیں۔ جس کی ہیبت کے سامنے سب کی ہیبت لرزہ برندام ہو جائے، جس کے روب کے سامنے سب کے روب ٹوٹ جائیں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے ہی روب میرا اس پر غالب ہو جاتا ہے، لیکن یہی سرکار دو عالم ہے، جب اللہ کے حضور کھڑے ہیں تو کھڑے نہ رہے بلکہ سجدے تک جا پہنچے۔ حدیث کے الفاظ ہیں خدا کا جلال۔ اب ہم نالائق لوگ تو نہیں ہے نا کہ اس طرح کی باتیں کریں، نبی بھی کانپ رہے ہوں گے تو لرز رہے ہوں گے، ہم نے وہ بات کہی جو حدیث میں آئی۔ اللہ کے جلال کی بنیاد پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی وہ نیچے تک عجز کا کمال درجے کا اظہار حالت سجدہ میں جا پہنچے تو جس کے سامنے سب روب والوں کے روب ٹوٹ جائیں، جس کے سامنے سب دبدبے والوں کے دبدبے ختم ہو جائیں، جس کے سامنے سب سہولت والوں کے سہولتیں ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں، اور پھر ایسے میں وہ اعلان کر دے لمن الملک اليوم، وہ بادشاہو جابرو ظالمو بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے۔ اب قرآن کا مفہوم آپ کو فوراً سمجھ آئے گا۔ لمن الملک اليوم کہا للہ الواحد القہار، یعنی وہاں پر یہ نہ کہا کہ للہ اللہ کے لیے، آج بادشاہت کس کی ہے، جواب دیا کہ اللہ کے لیے، کہا نہیں اللہ کے لیے نہیں، صرف اللہ لفظ کے لیے نہیں، للہ الواحد القہار، وہ اللہ جو آج شان قہر کے ساتھ لوگوں بس ہے، وہ اللہ جو آج شان قہر کے ساتھ ہے۔ دیکھو یہ راز آج کھلا ہے نا کہ اعلان ہوا کہ بادشاہت آج کس کی ہے، اسی پر گزارا نہ کیا کہ اللہ کے لیے، کہا نہیں صرف اللہ کے لیے کہنا یہ جواب کافی نہیں، للہ الواحد القہار۔ آج دبدبا دکھاؤ نا، آج اپنا ظلم ظاہر کرو نا، آج اپنی طاقت لاؤ نا، کوئی بھی نہیں ہے اور ساری طاقت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، للہ الواحد القہار۔ بس آج یہ 2 لفظ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے، اور لفظ آپ کو بتا دوں، وہاب، اس میں جو کچھ ہے یہ تو اللہ کی توفیق سے ہم اگلی بار دیکھیں گے۔ اللہ وہاب ہے، اور اس کا ہلکا سا اشارہ آپ کی دلچسپیاں آپ کو یاد کرائیں تاکہ کہ سننے جانا ہے کہ وہاب، یہ وہاب ہبے سے بنا، ہبا گفٹ کرنا، وہاب ہبا، وہاب یاہب ہباتن، کچھ ہے گفٹ کرنا، کہ ہم وہاب ہیں، یہ کیا چیز ہے انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ ڈنگروں کی منڈی چھوڑ کر یہاں تشریف لے آئے ہو، اللہ آپ کو سستی قربانیاں عطا فرمائے۔ آج کا تو یہ دعا بڑی اچھی ہے، وہ پورا پاکستان پیٹ رہا ہے کہ بکرے بڑے مہنگے ہو گئے تو جناب ڈنگر بڑے مہنگے ہو گئے، اللہ آپ کو سستی سی اور اچھی سی قربانیاں نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد